بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم عشق کی 13ویں نشست کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حماد، میرے ساتھ مولانا احمد شاہ جمالی صاحب موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کا ذکر کریں گے اور اسکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ انگلش ٹرانسلیشن۔ It is he who has made the earth a resting place for you and the sky a canopy and sent down water from above wherewith he brought forth fruits for your sustenance. Do not then set up rivals to Allah when you know the truth۔ جی سر، تو یہ آیت ہے آج ہمارے سامنے، اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو اسکرین جو ہے وہ سٹاپ اس کی شیئرنگ کر دوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں۔ جی سر، آپ یہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ اس آیت میں تین چیزوں کا میں آج اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے بعد دوسرا ذکر اس میں پانی کا آیا کہ پانی کو ہمارے لیے اتارا تاکہ فروٹس ہوں، کھیتیاں ہوں، ہمارے سروائیول کے لیے جو ضروری ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ سر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ فرمائیں اس آیت کے حوالے سے۔ جی سر۔ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے، اس میں زمین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، تو عمومی طور پر قرآن مجید کے اندر زمین کے بارے میں تین قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ ایک جگہ پہ مہادہ بھی ہے، اور ایک جگہ پہ فراشہ ہے، اور ایک جگہ پہ مدادہ۔ تو تینوں کے معنی مختلف ہیں۔ فراش عمومی طور پر جو مشہور اس کا معنی ہے وہ بستر ہے، اور مہادہ کا جو مشہور معنی ہے وہ پنگوڑا ہے۔ اب ان دونوں میں آپس میں مناسبت کیا ہے؟ فراشہ اور مہادہ میں ظاہراً تو ہمیں لگتا ہے یہ تضاد ہے، تو لیکن جس زمانے میں قرآن مجید اتارا گیا تھا، اس زمانے میں لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں قرآنی جو الفاظ ہیں وہ زیادہ واضح ہو کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اللہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں زمین کے لیے، اس میں زمین کی حرکت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن حرکت اپنے مدار میں ثابت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، پنگوڑا جو ہے، پنگوڑے میں ایک حرکت ہوتی ہے، لیکن اس کی حرکت اس کو پائپ کے ساتھ جی جی سے باہر نہیں نکالتی، وہ اپنی اس اور فراشہ اس لیے کہا گیا کہ اس سے جس طرح بستر پر ایک آدمی چت لیٹ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنا سکون حاصل کرتا ہے، تو اس سے زمین کی کشش ثقل کو واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح بستر ایک آرام دہ، اگر زمین کے اندر یہ کشش ثقل ختم ہو جائے تو کوئی بھی آدمی یہاں
اپنے 2 قدم پر چل نہ سکے، ہم نہ کوئی عمارت بنا سکیں، نہ کوئی گاڑیاں اور سواریاں یہاں چل سکیں، یہ زمین کے اسی کشش ثقل کے بدولت ہے، جو اس کی یعنی کہ جو حیثیت فراش کی ہے، اسی وجہ سے زمین پر ہم بھی باقی ہیں، ہماری ساری جاندار باقی ہیں، ہماری جی ساری جو چیزیں ہیں وہ باقی ہیں۔ تو یہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زمین کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ تو آج اگر کوئی آدمی غیر جانبدار ہو کر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو میں تو اس بات پہ قائل ہوں کہ دنیا کی کسی بھی مذہب کا ہوگا، اگر غیر جانبدار ہو کر وہ حق کا متلاشی ہو تو وہ قرآن کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر، اسی آیت کے اگلے حصے میں شرک کے بارے میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی جرائم ہیں یا گناہ ہیں تو ان میں سب سے جو بدترین گناہ سمجھا گیا ہے وہ شرک ہے۔ اب شرک کیا چیز ہے؟ شرک کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے شرک بالذات، ایک کو شرک بالذات کہتے ہیں، اور ایک ہے شرک بالصفات۔ شرک بالذات تو کھلم کھلا ہی کفر ہے، اور شرک بالصفات میں بھی جمہور کا قول یہی ہے کہ شرک بالصفات بھی کفر ہے۔ شرک بالذات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، اور شرک بالصفات یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، رزاق ہے، خالق ہے، تو کوئی آدمی یہ کہے کہ اس کی اسی صفت کسی دوسرے آدمی کے اندر بھی ہے، یہ بھی خالق ہے اور وہ بھی خالق ہے، یہ بھی رازق ہے اور وہ بھی رازق ہے، اسے شرک بالصفات کہتے ہیں۔ تو شریعت اسلام کے اندر اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے کا جو حکم ہے وہ دونوں قسمیں ہیں، نہ اللہ کے ساتھ ہم ذات میں شریک کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ ہم کسی صفات میں شریک کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جمہور کے نزدیک کفر ہیں، کفر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب اس میں اس کی بڑی تفصیل ہے کہ شرک جب بالصفات آ گیا ہے تو اگر ہم اپنی زندگی میں مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ شاید ہم شرک بالصفات میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اس میں بڑی تفصیل ہے اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے وہ چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی گولی کھاتا ہے، اب اسے سر کا درد تھا، وہ آرام آ گیا، تو وہ کہنے والے کو بتاتا ہے میں نے یہ فلاں ٹیبلٹ کھائی تھی، اس سے مجھے آرام آ گیا۔ اب اس سے کیا ہم نے شرک بالصفات کر لیا ہے؟ یہ شرک بالصفات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر بذات ہی خود یہ صفت موجود ہے، بلکہ ہم اس کو ایک وسیلہ اور سبب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس قسم کے جب کوئی آدمی جملے استعمال کرتا ہے تو وہ شرک بالصفات کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر بعض لوگ اپنے بہت سارے ایسے، جس طرح کے ہندو ہیں یا ہمارے خصوصاً پاکستان کے اندر کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، جو جی جی قبروں پہ جا کر یا اس قسم کی کچھ ایسی ملتی ہیں کہ لوگوں کو اس قسم کا سمجھتے ہیں حقیقت میں کہ یہ جس طرح اللہ دے سکتے ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ واضح طور پر شرک بالصفات میں داخل ہوگا۔ لیکن عام طور پر جو جملے ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ شرک بالصفات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ جی 2 باتیں تھیں آج کی اس آیت کے اندر، ایک تو زمین کے متعلق اور دوسرا شرک کے متعلق۔ آپ بھی اس پر آپ جی کچھ جی فرمائیں۔ سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ ذکر فرمایا زمین کی سائنٹیفک اور وہ ساری چیزوں کے حوالے سے۔ سر، اس میں مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر ہم کسی نہ کسی مذہب کو مان ہی رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بڑے پرانے مذہب ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ میچ کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، 2014 کا یہ ایک واقعہ ہے۔ میں چائنا میں تھا، تو مجھے نا ایک سلسلے میں مجھے بیجنگ جانا پڑا، اور بیجنگ سے جب میں واپس آ رہا تھا تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت
جو فاسٹ ٹرینز ہوتی ہیں وہ نہیں چلتی، تو رات کے وقت سلو ٹرینز چلتی ہیں. فاسٹ ٹرین پہ 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بیجنگ میں میرے شہر سے، اور سلو ٹرین پہ وہی 8-9 گھنٹے لگتے ہیں. تو میں نے سلو ٹرین کی جو ہے وہ رات کو ٹکٹ لی، تو اس نے مجھے کہا کہ ٹکٹ سٹنگ ٹکٹ نہیں ہے، آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ اسٹینڈنگ ہے، کہ آپ نے وہ اپنے ڈبے میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ جانا ہے. اور مجھے پہنچنا بھی تھا بڑا ضروری، میں نے کہا جانا تو ہے ہی. تو میں نے ٹکٹ لی اور میں نے اسٹینڈنگ ٹکٹ لی. میں جیسے ہی ٹرین کے اندر گھسا تو ٹرین کے جو 2 ڈبے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جنکشن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹا ایک جنکشن ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہونے کی، واش روم ہوتا ہے پاس میں، کئی دفعہ واش روم نہیں ہوتا لیکن کھڑے ہونے کی وہ ایک جگہ ہوتی ہے. اچھا، اس جنکشن کے بیچ میں 2 دروازے ہوتے ہیں، اس میں سے اگر ایک دروازہ کھل جائے نا تو یہاں سے رستہ بن جاتا ہے، اور اس دروازے کے پیچھے ٹرین کا باہر نکلنے والا دروازہ ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں تھوڑی سی سپیس بن جاتی ہے. تو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں اس سپیس میں جو ہے وہ میں بیٹھ جاؤں گا جا کے. اچھا، میں جلدی سے ٹرین میں گھسا، تو میں جیسے ہی سپیس میں گھسا تو اس سپیس میں ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ایک مزدور تھا گاؤں کا. اس نے نیچے نا اپنی رضائی بچھائی ہوئی تھی، وہاں پہ نیچے رضائی بچھائی ہوئی، رضائی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، اور اس نے کہا فورنر ہے، تو اس نے مجھے کہا آ جاؤ میرے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ. اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا. میں نے تھوڑی سی ٹرین چلی تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ چائنیز بول لیتا ہے، تو مجھ سے پوچھنے لگا کیسے آئے تھے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ بیجنگ میں آپ کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مزدور ہوں، میں بیجنگ آیا تھا اپنے گاؤں سے، میں نے کوئی 1 مہینہ مزدوری کی ہے، تو اب میں واپس جا رہا ہوں گاؤں میں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں پہ رہتے کہاں پہ تھے تم؟ تو کہتا ہے میں ٹرین اسٹیشن پہ سوتا تھا، یہ میری رضائی ہے، تو میں صبح مزدوری کرتا تھا، ٹرین اسٹیشن پہ سوتا تھا، اب میں نے پیسے شیسے اکٹھے کیے ہیں، میں اب واپس جا رہا ہوں گھر. تو میں نے کہا پھر آگے؟ کہتا ہے پھر اگلا میرا ارادہ ہے میں شنگھائی جاؤں، شنگھائی میں مزدوری کروں گا، واپس آؤں. میں نے اس کو کہا یار ایک جگہ تم ٹک کے کیوں نہیں رہتے، ایک جگہ ٹک کے مزدوری کرو. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارا جو چیئرمین ہے، جس کو چائنا کے جو چیئرمین موزے تنگ کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چیئرمین ماؤ کا ایک قول ہے کہ زمین تمہارے لیے بستر ہے اور آسمان تمہارے لیے چھت ہے، تو نکل جاؤ زمین پہ اور جہاں روزگار ملتا ہے اسے ڈھونڈ دو. تو آج جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو شاید اس نے قرآن مجید سے یہ چیز پڑھی ہوئی تھی، یا شاید وہ شعور کے حساب سے اس لیول پر پہنچ گیا تھا، اور اس آیت کا، اس قول کا اثر دیکھیں چائنا کے لوگوں کی زندگی میں، کہ وہاں پہ آج تک مائیگریشن جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑی مائیگریشن چائنا میں ہوتی ہے چائنیز نیو ایئر پہ، کیونکہ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ وہ اس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے، لوگ ہمیشہ موو کرتے رہتے ہیں، مائیگریٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ لاشعوری طور پر چیز موجود ہے یار، زمین جو ہے وہ بچھونا ہے اور آسمان جو ہے وہ چھت ہے. اور وہاں کے لوگوں کی جو ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بیسک نیڈ جو انسان کی ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے، تو وہاں پہ لوگ جو ہیں روٹی، کپڑا اور ایجوکیشن، یعنی وہاں پہ مکان والا جو ہے انہوں نے وہ کٹ آف کیا ہوا ہے، کیونکہ ساری جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو وہ ریاست کی، کیونکہ کمیونزم ہے تو وہ ریاست سے بلانگ کرتے ہیں سارے مکان، اور سارے وہ آپ کو 70 سال کے لیے دیتے ہیں لیز پہ، اور اس کے بعد 70 سال کے بعد آپ نے غالباً واپس کرنے ہوں گے، انہیں ابھی تک پہلے 70 سال مکمل نہیں ہوئے. تو یہ واقعہ ایک مجھے یاد آ رہا تھا آج کی آیت کے حوالے سے. دوسری چیز یہاں پہ سر اللہ تعالیٰ نے جو بڑا اہم ذکر فرمایا ایک چیز کا، وہ ہے آسمان سے پانی اتارنے کا. یہ جو آسمان سے پانی اترنا ہے، یہ جو پانی کا جو تصور ہے، پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا اس پلانٹ پہ تصور ممکن نہیں ہے. اور یہ سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہے کہ زمین پہ اس وقت جتنا بھی پانی ہے یہ ایک ہی دفعہ باہر سے آیا تھا اور یہ اسے ہی مینٹین کیا جا رہا ہے اس پانی کو. یعنی جب پلانٹ ارتھ بنا تھا، جب زمین بنی تھی، تو اس وقت جتنا پانی تھا وہ زمین پر آ گیا، اور اس کے بعد وہی پانی کے سرکل جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا، سمندر کا پانی جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے، اور اس کی جو
اس کو ہم پی نہیں سکتے، اس کو ہم استعمال میں نہیں لا سکتے، لیکن جو اس کی جو نمکین ہونا ہے وہ سمندر کی جو جانور ہیں، سمندر میں رہنے والے آبی جو جانور ہیں ان کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہے۔ یہی پانی بخارات بن کے، ویپرز بن کے جب اوپر جاتا ہے تو یہی پانی کے اندر نائٹروجن شامل ہوتی ہے۔ یہ پانی جب نیچے آ جاتا ہے نائٹروجن شامل ہو جاتی ہے اس میں، اس سے ہم پی سکتے ہیں، اس سے ہم کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، اور اسی پانی سے آگے دریا اور دریا کی وہ جو سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو پانی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے اور ایسی امپورٹنٹ نعمت ہے کہ جس کے بغیر جو ہے لائف اس پلانٹ پہ یہ سسٹین نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو کچھ جو ہے وہ پودے اگیں گے، نہ کچھ ہم کچھ کر سکیں گے اس میں سے۔ تو پانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہاں پہ ذکر فرمایا ہے، سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے کہ پانی اتنا ہی اس پلانٹ ارتھ پہ رکھا گیا جتنا پہلی دفعہ آ گیا، اب وہ سائیکلز میں چل رہا ہے، اور سائیکلز دیکھیں کتنے زبردست چلتے ہیں اس کے، کہ ویپرز بنتا ہے، اس میں نائٹروجن شامل ہوتی ہے، وہ فصلوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس جانور پیتے ہیں، ہم اس سے ساری زندگی کے آگے معاملات، اور زمین زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ اس کو بھی بڑھانے میں کام دیتا ہے۔ لاسٹ جو بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ شرک کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس حوالے سے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ جو شرک ہے اس کے حوالے سے۔ تو سر میں ایک اور ایکسپیکٹ پہ بات کرنا چاہوں گا شرک کے، کہ اصل میں جب کوئی بھی، اکثر لوگ ہمارے، مجھے پہلے ایسا لگتا تھا مجھے ایسا گمان ہوتا تھا، یہ صرف میرا خیال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا کافی ذکر فرمایا قرآن پاک میں، تو یہ ذرا نا، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ قرآن پاک میں شرک کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اس پہ ہارش ایک سٹینڈ لیا کہ بھائی میں نے سب کچھ دیا ہے تمہیں، تو بس میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میرے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں ماننا، لیکن مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ اصل میں شرک نہ کرنے سے انسان کی وہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، انسان کے اندر میں وہ پرسنالٹی اور وہ چینج آتی ہے کہ جو مقصود تھی اس انسان کی ترقی کے لیے۔ یعنی شرک نہ کرنا، ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ ہے جس کو پتا ہے یار اللہ ہے، اللہ الہ ہے، تو وہ بندہ کس لیول پہ ہوگا، اس کی ول، اس کی جو پاور ہوگی، وہ اپنے آپ کو جو سمجھ رہا ہوگا وہ کس لیول پہ ہوگا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو ہر جگہ پہ جا کے جھکتا ہے، جس کو ہر جگہ پہ جا کے جھکنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر وہ کیا پاور ہوگی؟ جی اس کو خود قرآن پاک نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ اس کو واضح فرمایا، اور جس طرح کہ آپ کہتے ہیں نا کہ انسان کی خود اپنی جو ہے اس شرک نہ کرنے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مثال کے ساتھ واضح فرمایا۔ اب جی جی دیکھیں کہ ایک بندہ اگر ایک کا غلام ہو تو وہ باسہولت رہے گا، یا ایک آدمی دو کا، کئی کا، سینکڑوں کا غلام ہو وہ باسہولت ہوگا؟ جی 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 ظاہر سی بالکل بات ہے ایک آدمی جب ایک کا غلام ہوگا، اب دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم ایک دفتر میں کئی باس آ جائیں، جی 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 اب آدمی تو میرے خیال میں اس دفتر میں ایک دن نہیں گزار سکے گا۔ ایسا ہی تو یہی حالت انسان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک آدمی کا ایک غلام ہے، ایک آدمی کا ایک آقا ہے، اور ایک آدمی کے دو آقا ہیں، اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آقا والا زیادہ سکون میں ہے یا دو آقا والا؟ اور ظاہر سی ایک بات والا ہے وہ ایک آقا والا جو ہے وہ زیادہ سکون میں ہے۔ تو شرک جس طرح کے روکا گیا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ مشرک سب سے زیادہ بے سکون زندگی گزارتا ہے۔ بے شک کبھی نفس کی کبھی غلامی کر لی، کبھی شیطان کی غلامی کر لی، کبھی گمراہ لوگوں کی غلامی کر لی، وہ ساری زندگی مختلف غلامیوں کے چکر میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو آپ نے بالکل صحیح اس چیز کو پکڑا ہے کہ انسان کی اس میں اپنی ہی جو جی جی پرسنالٹی ہے شرک سے وہ خراب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جی جی اور سر اس میں لاسٹ جو بات آپ نے اس کا ذکر بھی فرمایا کہ جو لوگ جو کم علم رکھتے ہیں، جو لوگ وہ ظاہری بات ہے
مزارات پہ جا کے، قبروں پہ جا کے وہ جو معاملات ہو رہے ہیں. کل بھی مجھے کسی ایک طرف سے ایک میسج آیا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے انہیں کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے احکامات، حدیث، قرآن مجید، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ آپ ابھی سفر پہ مجھے لگتا ہے نکلے ہوئے ہیں، آپ سفر پہ نکل رہے ہیں، آپ سفر پہ جاتے ہوئے ایک جی پی ایس یوز کرتے ہیں، موبائل میں گوگل میپس پہ لگا کے یا کسی پہ ایک جی پی ایس یوز کرتے ہیں، اور وہ جی پی ایس آپ کو منزل پہ لے کے جا رہا ہے، اور وہ جی پی ایس آپ کو بتا رہا ہے کہ فلاں رستے سے نہ جانا، وہ رستہ خراب ہے، یا فلاں رستے سے نہ جانا، وہاں پہ رش ہے، فلاں رستے پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ یہ والا رستہ لو، اس سے آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے، آپ جلدی بھی پہنچ جاؤ گے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا. تو کیا ایسا جی پی ایس استعمال کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ تو جو تصوف ہے سر، جو تصوف ہے وہ سراسر یہ جی پی ایس ہی ہے. وہ آپ کو تو صرف سمت بتا رہا ہے. وہ جو آپ کے روحانی استاد ہیں ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو سمت اور ڈائریکشنز بتا رہے ہیں کہ اس رستے سے جانا، یوں جانا، اس طرح جانا، اس طرح جانا. اب اس کانسیپٹ کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے جو نقلی لوگ اس میں گھس آئے ہیں، جو بزنس مین میں گھس آئے آپ کو بتاتا ہوں، اب بتاتا ہوں اس میں مسئلہ کیا ہے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ شریعت کے اندر 3 چیزیں ہیں، ہیں. جی جی اور ایک تعلیم ہے، یا یہ جس کو کہتے ہیں جو حدیث احسان ہے بہت مشہور حضرت جی جبرائیل کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور کچھ سوالات کیے کہ جی ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے. یہ تین شعبے ہیں شریعت کے اندر. احسان ہر دور میں مانا گیا ہے. جی اب جی موجودہ دور میں اس کے ٹھکرانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے، اس کی تعبیر میں ایک نیا لفظ آیا ہے، کیونکہ احسان ہی تزکیہ نفس کا نام ہے، اور احسان ہی تصوف کا نام ہے. بالکل ایسے ہی. یہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. احسان بھی کہتے ہیں اسے، تزکیہ بھی کہتے ہیں اسے، تصوف بھی کہا جاتا ہے. اور موجودہ دور میں نقلی لوگوں کی وجہ سے تصوف بدنام ہوا ہے، جی جی اور لوگوں نے سمجھنا یہ شروع کر دیا ہے کہ تصوف کوئی نئی چیز ہے، شریعت کے اندر کوئی نیا اضافہ ہے. جی جی یہ نیا اضافہ نہیں، یہ تزکیہ نفس اور احسان کا ہی نام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بس وہ نئے لوگوں کی وجہ سے، اور جو نقلی لوگ ہیں اس کی وجہ سے یہ بدنام ہوا. بالکل سر، آپ صحیح اس حوالے سے فرما رہے ہیں. اور میں اکثر لوگوں سے یہ کوشچن پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ تھا نا، تو وہ ان کا کوئی مریض تھا، تو وہ کسی گاؤں میں عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس چلے گئے، تو وہ مریض بیچارہ مر گیا. اب یقین کریں کہ وہ یہ موجود ہے بات سر، یہ بات موجود ہے. اور وہ جو پورا خاندان ہے، یقین کریں انہوں نے اپنے نوجوان بندے جو ہے نا مروا دیے چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے. انہوں نے کہا جی میڈیکل سائنس کا پورا سسٹم ہی غلط ہے، یہ اللہ ہاسپٹل والے تو بندے مار دیتے ہیں. اللہ. تو ایک بندے کو نقصان ہوا ہے، یا ایک نقلی بندہ ہے یا 10 ہے، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کو ہم غلط بالکل نہیں کہہ سکتے. تو سر انشاءاللہ آج کا اگر آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، ورنہ پھر آیت کریمہ کی نہیں، بس تلاوت کر کے ہم. آیت جی کریمہ تلاوت کریں. جی جی میں ماشاء شیئر کرتا ہوں دوبارہ سے اسکرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم سب یہ باتیں جانتے ہو.
English translation. It is he who has made the earth a resting place for you and the sky a canopy, and sent down water from above wherewith he brought forth fruits for your sustenance. Do not then set up rivals to Allah when you know the truth. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Kareem. جزاک اللہ. انشاءاللہ سر آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اگلے سیشن میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. السلام السلام ورحمۃ علیکم. اللہ. وعلیکم السلام.